السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک سفر ہے جو کبھی آسان نہیں ہوتا۔ کبھی ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی غم کی وجہ سے اندھیروں میں ہم ڈوبے رہتے ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کوئی پیسے کی تنگی سے پریشان ہے تو کوئی بیماری سے، کوئی رشتوں کی وجہ سے دکھی ہے تو کوئی اپنے مقصد تک نہ پہنچنے کی وجہ سے مایوسیوں میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، یعنی کفر کرتے ہیں۔ آیات نمبر 87 سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیات ہمیں سمجھاتی ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں۔ ان کے اوپر جو بھی مشکل آئے، جو بھی پریشانی آئے، وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کا حل یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا غور و فکر سے جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی ہم فوراً سمجھ نہیں پاتے، مگر وقت گزرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے جو بھی ہوا وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہی ہوا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ صحابی ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ رات اندھیری تھی اور ان کے پاس ایک چراغ تھا جو ان کو روشنی دے رہا تھا۔ اچانک ہوا کا زور آیا اور چراغ بجھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ان کا گھوڑا وہ بھی ان سے چلا گیا، کہیں گم ہو گیا تو وہ پریشان ہو گیا اور وہ اس بے رحم جنگل میں اکیلا پڑ گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ لیکن صبح جیسے ہوئی سورج نکلا، انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو کا ٹولہ وہ ان کے قریب ہے۔ اگر یہ چراغ بجھتا نہیں تو وہ ڈاکو اس شخص پر، اس صحابی پر حملہ کر لیتا اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا وہ اس سے چھین لیتا۔ تو اسی وقت تو اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ لیکن اب اس بات کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس تھا کہ یہ چراغ کا بجھنا، یہ گھوڑے کا بھاگنا، یہ اس کے لیے فائدہ مند تھا، یعنی اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے وقتی طور پر تھوڑی سی پریشانی اس کے اوپر لے آیا۔ لیکن جب اس نے صبح دیکھا کہ اس تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے، تو وہ شکر ادا کرنے لگا۔ تو بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی یہ میرے بھلائی کے لیے تھی، تو پھر یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ ہمیشہ اپنے بندے کا بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ ہم انسان بس فوراً کا سوچتے ہیں، لیکن اللہ پوری تصویر دیکھتا ہے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ میرا یہ بندہ جو کام کرتا ہے اس میں اس کے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت اس انسان کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آج تم کسی پریشانی سے گزر رہے ہو تو یہ پریشانی آپ کو تو نظر آ رہی ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے،
बस अपनी नमाज और दुआओं में मज़ीद शिद्दत लाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। जितनी ज़्यादा परेशानी आएगी उतनी ही आप अपनी नमाज़ों में शिद्दत ले आओ और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाओ और अल्लाह से बातें किया करो, उसे अपनी हर बात शेयर किया करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से अपने दिल की बात वो किया करो। फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर बेहतर से बेहतरीन बन जाएगी और यही मुश्किलात और यही परेशानियाँ फिर तुम्हारे लिए कामयाबी के रास्ते खोल देगा और तुम कामयाब होकर रहोगे। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों के साथ, कभी भी ज़िंदगी से हार मत मानो। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस अल्लाह पर यकीन रखो और आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। किसी भी वक्त अपने काम से तवज्जो मत हटाओ। जैसे भी हालात हो, जिस तरह के भी हालात हो, अपना फोकस, अपना जहन, अपना सोच और फिक्र उसी काम पर लगाओ। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ बनाए रखो। अल्लाह को नहीं छोड़ना इस सफ़र में, क्योंकि इस सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका एक ऐसा साथी है जो आपको गिरने नहीं देगा, जो आपको ख़त्म होने नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस जगह पर आपको बचाएगा जहाँ से आपका गिरना यकीनी हो, नज़र आ रहा हो बस ये गिर रहा है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वही से उठाएगा। और अगर ये बातें तुम्हें पसंद आई जो मैंने आपके सामने बयान की, तो इन बातों को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड के साथ ये ज़रूर शेयर किया करो ताकि उन लोगों को भी कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंच सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मायूसी से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।